ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى مواقع الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، ہر طرح کے تعریفی و تسبیح کلمات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاور ہے جو سارے جہانوں کا خالق و پالنہار ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس اسلام جیسی عظیم نعمت کو ہم تک پہنچایا. اللہ کے بندو، میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں: انی لارا، اے لوگو میں دیکھ رہا ہوں، مواقع الفتن، فتنوں، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، تقع خلال بیوتکم، کہ وہ تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں کمواقع القطر، جیسے بارش برس رہی ہے. جس طرح بارش برستی ہے اسی مقدار میں اتنے زیادہ فتنوں کو میں تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے لوگو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، یاد رکھو ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والا وقت، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، وہ پہلے والے زمانے سے برا ہوگا، پہلے والے زمانے سے خطرناک ہوگا، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو فرامین، یہ دو احادیث ایک طرف رکھ دو اور دوسری طرف ہمارا یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں ایک طرف رکھ دو.
درمیان موازنہ کرو، دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، یہ باتیں کس قدر سچی ہے۔ آج زمانے میں کس قدر برائی عام ہو چکی ہے، کس قدر فتنے جنم لے چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک لڑائی ختم نہیں ہوتی، دوسری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گندگی ختم نہیں ہوتی، دوسری گندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک برائی ختم نہیں ہوتی، دوسری برائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر گلی کا یہی حال ہے، ہر گاؤں کا، ہر بستی کا اور ہر شہر کا یہی حال ہے۔ ہر طرف فتنے بول رہے ہیں، ہر طرف برائی بول رہی ہے، برائی کا بول بالا۔ ایسے لگتا ہے کہ اچھائی کا گلا گھونٹ کر زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ محترم بھائی، کیا بتاؤں یہ برائی کس قدر عام ہو چکی ہے۔ ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بھائی، اللہ رحم کرے، گلی میں کھیلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی گندی گندی اور کچی گالیاں بکتے ہیں نا، اگر کوئی بڑا سن لے تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہتا ہے۔ اور ان کے کھیل، یہ چھوٹے بچے جو آج کل کھیل کھیل رہے ہیں، یہ معمولی کھیل نہیں رہے جو ہم اپنے زمانے میں کھیلا کرتے ہیں، بلکہ یہ جوے بن چکے ہیں۔ کھیل کی شکل میں تمہارا یہ بچہ جواری بن رہا ہے، ذرا ان کے کھیل کا جائزہ تو لیجیے۔ اور کیا بتاؤں اللہ کے بندو، بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرنا، ہر کسی سے گالی دے کر بات کرنا، ان لوگوں کا فیشن اور وتیرہ بن چکا ہے۔ ماں باپ سے چھپ چھپ کر غلط کام کرنا، کسی کا مال چوری سے اٹھا لینا، ماں باپ سے چھپ چھپ کر گٹکے کھانا، سگریٹ پینا، ان کی عادت اور ان کا چیلنج بن چکا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تو ہمارے بگڑے ہوئے بچے ہیں جن کو ہم اپنا مستقبل اور فیوچر سمجھتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سیدھا سادہ بندہ کسی بچے کو اس کی غلطی سمجھانے لگے، یا اس کی غلطی لے کر اس کے ماں باپ کے پاس آئے اور پہنچے شکایت کرے کہ میں نے آپ کے بچے کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ماں باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچے کی غلطی سدھارنے کے بجائے اسی بندے کو ذلیل کر کے گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، زمانہ آخر کس قدر بگڑ چکا ہے اور کس موڑ پر لے جا رہا ہے، ذرا سوچو ٹھنڈے دماغ سے۔ جب ہمارے قوم کے بچے، ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر، جب اس کا یہ حال ہے تو ہمارے امت کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والے، ہماری قوم کی طاقت کہلانے والے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ برائی کے میدان میں یہ تو چیمپئن ہوں گے، ہر کسی سے سبق تک لے جا رہے ہوں گے۔ جھوٹ نہیں کہتا۔ اللہ کے بندو، ذرا اپنے دوستوں میں نظر دوڑاؤ، اپنے ساتھیوں کا ایک جائزہ لو، دیکھو کہ ہمارا نوجوان کس قدر برائی کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں، برا نہ ماننا، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو اگر بھوک لگنے پر کھانا نہ دیا جائے برداشت کر لیں گے، کھانا نہ ملے برداشت کر لیں گے، مگر جب گٹکے یا بیڑی کی چاہت ہو، اگر انہیں نہ ملے تو پاگل بن جاتے ہیں۔
اور ذرا ان کے چہروں کو اور ان کے منہوں کو تو دیکھو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صبح سے لے کر شام تک گٹکے چبا چبا کر کے سگریٹ پی پی کر کے اپنے منہ کو گندی نالی سے زیادہ اتر بنا دیا ہوتا ہے. کوئی اچھا اور سیدھا سادہ آدمی 2 میٹر کی دوری پر کھڑے ہو کر بھی بات کرتا ہے تو شاید سوچتا ہوگا کہ کب یہ اپنی جہنم کو بند کرے گا اور کب میں اس کی بدبو سے چھٹکارا پاؤں. برا نہ ماننا، جو کر رہے ہو وہی بتا رہا ہوں. اللہ کے بندے، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو فیشن کے نام پر، اسٹائل کے نام پر اپنا حلیہ بگاڑ لیا ہے، اپنے دین کو انہوں نے بیچ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے لوگو ایک دور وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی چال پر قدم بقدم چلو گے، ان کی روش پر ہاتھ بہاتھ چلو گے. یہود و نصارہ جس طرح کریں گے تم بھی کرو گے. آج دیکھ لینا، اوپر سے لے کر نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک نظر ڈال لینا ایک نوجوان پر. اس کا سر، اس کا ہیئر اسٹائل کسی یہودی سے ملتا جلتا ہوا، اس کی داڑھی کسی عیسائی سے ملتی جلتی ہوئی، اس کا لباس کسی کنجر اور کافر سے ملتا جلتا ہوا، اس کی جوتیاں کسی اور سے ملتی جلتی ہوئی. اگر اسلام سے کچھ اگر اس کا ملتا ہے تو صرف نام، باقی سب کچھ اس نے غیروں کے پیچھے لگا دیا اور صرف اپنا نام ایک بچا کر رکھا ہے، نہ جانے وہ کبھی کا بیچ دے گا. محترم بھائی، کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر مسلمانوں کی لڑکیوں یا کسی اور کی لڑکی کو بھگا کر ماں باپ کے جذبات کو برباد کر کے، ماں باپ کے سر کو جھکا کر کے اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم ماں باپ کے آنسو چھوڑنے والے نہیں ملتے. کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں، کیا بتاؤں، فیمس ہونے کا، مشہور ہونے کا ایسا پاگل پن ہے کہ کیا بتاؤں کہ انہوں نے اس چکر میں اپنی مردانگی کو بیچ دیا ہے. اپنی مردانگی کو انہوں نے بیچ دیا ہے. جاؤ ذرا سوشل میڈیا کا جائزہ لو اور اسی طرح ٹک ٹاک جیسے جو ایپس ہیں اس میں جا کر ذرا دیکھو تو صحیح، سب سے زیادہ ٹرینڈنگ پہ چلنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ کنچروں کی طرح، عورتوں کی طرح، زناکاروں کی طرح اللہ اکبر اپنی مردانگی کو بیچ کر ٹھمکے لگا رہے ہیں، لائکس کے لیے، کامنٹس کے لیے، شیئرز کے لیے. اللہ رحمت اللہ کے نام. اگر ایک برائی کو تمہارے سامنے بیان کرنے لگوں تو شاید وقت کم پڑ جائے. ہر انسان اپنے نفس کا محاسب ہے، اپنا جائزہ لو، حساب لو کہ میرے اندر کیا برائی ہے، کیا اچھائی ہے. اللہ کی قسم برائی جیت جائے گی. محترم بھائی، یہ ہمارے بچے جو ہمارا مستقبل ہے ان کا حال ہے، یہ ہمارے نوجوان جو ہماری طاقت ہے ان کا حال ہے. اور ہمارے بزرگ بھی کسی سے کم نہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، ہر ایک کے لیے یہاں پر نہیں کھڑا. محترم بھائی، اگر کوئی بندہ جس کے دل میں احساس زندہ ہو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور غور کرے کہ آخر ہماری بربادی کے پیچھے، ہمارے بگڑنے کے پیچھے، ہمارے فساد کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے. تو سب سے بڑی وجہ
اور سب سے اہم سبب جو سامنے نکل کر آتا ہے وہ والدین کی لاپرواہی، والدین کی لاپرواہی ہے۔ بچہ جب غلطی کرتا ہے، بڑی غلطی کرتا ہے، ماں باپ بچے کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اتنا لاڑ، اتنی محبت کہ اس کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیا جا رہا ہے۔ آج انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کل جب زمانے کی چکی گھومے گی اور تمہارا یہ چھوٹا بچہ کل کے دن بڑا ہو کر ایک بڑا جواری بنے گا اور تمہاری کمائی ہوئی دولت کو اڑائے گا، جب تمہیں پتا چلے گا کہ غلطی کہاں پر ہوئی۔ اور تمہارا یہ چھوٹا بچہ جو تم نے جس کی غلطیوں کو تم نے چھوٹا کر کے نظر انداز کر دیا تھا، کل کے دن بڑا ہو کر ایک بڑا سا شرابی بن کر گلیوں میں جانوروں کی طرح لوٹتا ہوا نظر آئے گا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ غلطی کہاں پر ہوئی تھی۔ اور تمہارا یہ بچہ جس کی غلطیوں کو تم نے نظر انداز کر کے چھوڑ دیا تھا، کل کے دن زناکار بن کر کے جب تمہارا سر نیچا کرے گا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ غلطی کہاں پر ہوئی۔ اللہ کے بندے، یقیناً اولاد اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت کو تم نے قدر نہیں کی، اگر اس نعمت کو تم نے حد سے زیادہ لاڑ و محبت میں رکھا، وہ دن دور نہیں کہ یہ تمہاری جان، یہ تمہاری اولاد جس کو تم اپنی جان سمجھتے ہو، کل کے دن تمہاری جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کے موبائل پر ریچارج نہیں کیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ کہ کسی ماں نے اپنے بیٹے کی کوئی خواہش پوری نہیں کی، بیٹے نے ماں کو مار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کو تم اپنی جان سمجھتے ہو، کل کے دن وہی تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے اگر تم نے زیادہ ڈھیل دی۔ محترم بھائی، آج ذرا اپنے بچوں پر غور کر لینا، جو نوجوان ہیں، گھر میں کیا حالت ہو گئی ہے ہماری۔ گھر میں جب کوئی نوجوان داخل ہوتا ہے تو باپ کے دل میں، ماں کے دل میں، بہنوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کب یہ گھر سے باہر نکلے گا، کیونکہ گھر میں جب آتا ہے تو ایک بیٹا بن کر نہیں آتا، ایک روڑی بن کر وہ داخل ہوتا ہے۔ یہ حالت ہم نے اپنے بچوں کی بنا رکھی ہے، تو آگے چل کر پچھتانے سے بہتر ہے اللہ نے موقع دیا ہے، موقع کو غنیمت جانو اور اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سنبھالو۔ ایک زمانہ وہ تھا جہاں پر لوگ نوجوان ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کیا کرتے تھے، اور آج وہ زمانہ ہے کہ نوجوان اپنے ماں باپ کی جان دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کا موقع ہے، جنگ ختم ہو چکی، میں نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا اور اپنے ایک چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ زخمی ہوگا، پیاسا ہوگا، پانی کی ضرورت ہوگی۔ جنگ میدان میں لاشوں کے درمیان ڈھونڈتا ہوا جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ تھکا ہوا تھا اور سخت پیاسا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا میں تمہیں پانی پلاؤں؟ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، اشارے سے اس نے جواب دیا کہ ہاں مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے پانی کے پیالے کو لیا
اور اس کے منہ کو لگانے لگا پلانے کے لیے، قریب ہی پڑا ایک اور نوجوان درد کے مارے کراہنے لگا، آواز دینے لگا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ میرے اس چچیرے بھائی نے اپنے منہ کو بند کر لیا، ایک قطرہ تک نہیں کیا، اور اشارہ دینے لگا کہ جاؤ پہلے اس نوجوان کی مدد کرو۔ حذیفہ کہتے ہیں میں دوڑا ہوا اس نوجوان کے پاس پہنچا، اس کو پانی پلانے لگا، قریب بھی ایک تیسرا نوجوان اس نے آواز دی، کراہنے لگا، درد کے مارے تڑپنے لگا، تو یہ دوسرا نوجوان اس نے بھی اپنے منہ کو بند کر اور سر سے اشارہ دینے لگا کہ جاؤ سب سے پہلے اس نوجوان کو پانی پلاؤ۔ حضرت حذیفہ دوڑتے ہیں اس کو پانی پلانے کے لیے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ جو بہت دیر سے پیاسا تھا، جنگ لڑ رہا تھا، اللہ رب العالمین کو پیارا ہو چکا۔ حضرت حذیفہ فوراً وہاں سے اٹھتے ہیں تاکہ اس کو پانی پلاؤں، پچھلے والے آ کر دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کو پیارا ہو چکا ہے۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتے ہیں کہ کم از کم میں اپنے بھائی کی جان تو بچا لوں۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کو پیارے ہو چکا۔ کتنا فرق ہے ہماری تربیت میں اور ان کی تربیت میں، ایک دوسرے کو صحیح سے جانتے رہتے اور ایک دوسرے کے لیے پانی کی شکل میں اپنی جان کو دے دیتے ہیں۔ اور آج یہ حال ہے کہ جس نے جنم دیا اسی کا پیٹ کاٹنے پر تلے ہوئے۔ اللہ کے بندو، باتیں اگر کڑوی لگ رہی ہوں معاف کر دینا۔ بہرحال آج ہماری اولاد، ہمارے نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں، اس کی اہم وجہ اگر کوئی ہے تو والدین کی لاپرواہی اور دین سے بیزاری ہے۔ اللہ ہدایت دے ہمارے والدین کو۔ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، بڑی محنت، سخت سے سخت دھوپ کو برداشت کر لیتے ہیں، بارش کو برداشت کر لیتے ہیں، ٹھنڈ کو برداشت کر لیتے ہیں، بیماری کو برداشت کر لیتے ہیں، ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے بچوں کی زندگی سوار ہے۔ محترم بھائی، ہم نے سمجھ لیا ہے یا ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی سی پراپرٹی بنا دیں گویا ہم نے حق ادا کر دیا، یا یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو کوئی عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم ہم نے دلا دی، ڈاکٹر بنا دیا گویا ہم نے حق ادا کر دیا، انجینئر بنا دیا گویا ہم نے حق ادا کر دیا، وکیل بنا دیا گویا ہم نے حق ادا کر دیا۔ محترم بھائیو، ایسا نہیں، دین سے دور کر کے جو آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، وکیل بنانا چاہتے ہو، انجینئر بنانا چاہتے ہو سکتا ہے بن جائے، مگر انسان نہیں بن پائے گا، مگر اس کے اندر رحم دل، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی۔ اگر اپنے بچے کی رگ رگ میں اس کو اتارنا چاہتے ہو تو اس کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن اسے بتائے گا کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، قرآن اس کو سکھائے گا کہ دوستوں کا مقام کیا ہے، قرآن اس کو سکھائے گا کہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، قرآن اس کو سکھائے گا کہ سود کیا ہے، قرآن اس کو بتائے گا کہ رشوت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اگر اپنے بچے کو رٹو طوطے کی طرح انجینئر یا ڈاکٹر یا وغیرہ بنانا چاہتے ہو تو کل کے دن جو بھی مصیبت آ رہی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ محترم بھائی، حضرت مقاتل بن سلیمان
بہت بڑے عالم، بہت بڑے عبادت گزار بندے. ایک مرتبہ بادشاہ نے، منصور جس کا نام تھا، اس نے ان سے کہا کہ اے عالم دین ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. تو حضرت مقاتل بن سلیمان اللہ جزائے خیر دے ان کو، واقعی بہت بڑی نصیحت انہوں نے کی. بادشاہ سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ جو میں نے سنا ہے ان باتوں کے ذریعے سے نصیحت کروں یا جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس کے ذریعے نصیحت کروں؟ بادشاہ نے کہا جو آپ نے دیکھا ہے انہی باتوں کے ذریعے سے نصیحت. تو حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، عمر ابن عبدالعزیز کو تو تم جانتے ہو. عمر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کا عادل بادشاہ، جس کی مثال آج تک نہیں ملتی. انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ کیا بتاؤں، ان کے 11 بیٹے تھے. کتنے؟ 11 بیٹے تھے. اور جب ان کی وفات ہوئی، عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ وقت کے، اور انہوں نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے 18 دینار چھوڑے. کتنے؟ صرف 18 دینار. 18 دینار میں سے 5 دینار کفن کے لیے رکھ لیے گئے. کفن کا انتظام کیا گیا 5 دینار میں، اور 4 دینار میں دفن کے لیے زمین خریدی گئی. 9 دینار ان کی کفن اور دفن میں خرچ ہو گئے، باقی بچے 9 دینار. ان 9 دینار کو 11 بچوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان تقسیم کیا گیا. کتنے؟ صرف 11 دینار. اور اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا ہشام بن عبد الملک. ہشام بن عبد الملک، اس کے بھی 11 بیٹے، اس کے بھی 11 بیٹے تھے. اور جب اس کی وفات ہوئی ہشام بن عبد الملک کی، اس نے اپنے بچوں کے لیے جو دولت چھوڑی اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ہر بچے کے لیے، ہر بیٹے کے لیے 10-10 لاکھ دینار. کتنے؟ 10-10 لاکھ دینار اس نے چھوڑے. اور اس کے علاوہ محل، گھر، کھیتیاں، گھوڑے، اونٹ، جتنے جانور تھے سارے کے سارے جانور، اور باندیاں، اتنا سارا اس نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا. ایک طرف عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کے لیے 9 دینار، ایک طرف ہشام بن عبد الملک اپنے ایک ایک بیٹے کے لیے 10-10 لاکھ دینار. مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں زمانہ گزرتا گیا، اللہ کی قسم کہتا ہوں، رأیت بہاتین، میں اپنی ان آنکھوں سے میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ اللہ اکبر. مقاتل کہتے ہیں میں نے دیکھا عمر ابن عبدالعزیز کا ایک ایک بیٹا، عمر ابن عبدالعزیز کا ایک ایک بیٹا 100 گھوڑے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ نے اتنی برکت دی تھی. اور میں نے دیکھا ہشام بن عبد الملک کا ایک ایک بیٹا بازاروں میں، مسجدوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے. یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت ہے. ایک طرف بادشاہ نے دولت کو اپنے بچوں کے لیے جمع کیا، دوسری طرف بادشاہ نے اپنے بچوں کے لیے دین کو جمع کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے وفات کے وقت کسی نے پوچھا ما ترک لابنائک یا عمر، اے عمر اپنے بچوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ جا رہے ہو اللہ رب العالمین کے پاس، جا رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے تم نے کیا پراپرٹی تیار کی ہے؟ کتنے محلات ہیں، کتنی کھیتیاں ہیں، کتنی دولت تم نے چھوڑی ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا ترکت لہم تقوی اللہ، میں نے ان کے لیے اللہ رب العالمین کا تقوی چھوڑا ہے.
اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کی یاد میں نے ان کے لیے چھوڑی ہے۔ اللہ پھر عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ان کانوا صالحین، یہ بڑی عبارت ہے، بڑی اہم عبارت ہے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ان کانوا صالحین، اگر یہ اولاد نیک ہوگی فہو یتولی الصالحین، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، برباد ہونے نہیں دے گا۔ وَإِن كَانُوا غَيْرُ ذَلِكَ، اور اگر یہ لوگ برے ہیں تو میں ان کے نام دولت کر کے برائی میں ان کی مدد کرنا نہیں چاہتا۔ آج سوچو کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس عمر ابن عبدالعزیز ہے، دوسری طرف ہشام ابن عبد الملک ہے، اور آج جو ہم کر رہے ہیں وہی جو ہشام بن عبد الملک نے اپنے بچوں کے لیے کیا، صرف دولت جما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ صرف دولت اور پراپرٹی جما رہے ہیں، ان کی دین کی ذرا برابر بھی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں کی، اپنے نوجوان بھائیوں کی فکر کرو۔ آج برائی اس قدر ان کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے کہ کیا بتاؤں، کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جب جو راتوں میں اپنے بستروں پر جاتے ہیں، جب تک کوئی ننگی فلم یا ننگی ویڈیو نہیں دیکھ لیتی ان کو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے لاپرواہی برتی، ہم نے بچوں کو اس قدر ہم نے ڈھیل دی کہ پتا نہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ موبائل کے اندر کیا دیکھتے ہیں، موبائل کے اندر کون سے گیم سے کھیلتے ہیں، باہر ان کے دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، رات میں یہ کب آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں۔ باپ ہونے کی ذمہ داری ادا کرو، کل یہ بیٹے ہونے کی ذمہ داری ادا کریں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ۔ آج کل کے نوجوان جو یہ ننگی فلمیں، ننگے ویڈیوز اور ننگی تصاویر ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہوئے جو انجوائے کرتے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان برائی پھیلے، زناکاری پھیلے، یہ بدکردار پھیلے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم ان کو دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے، آخرت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں بھی دردناک عذاب یہ بیماری ہے اور آخرت میں جہنم ہے ہی۔ تو محترم بھائی، یہ تمہاری اولاد یا تو تمہارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے یا تمہارے لیے جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ جہنم میں جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ تمہیں گھسیٹتے ہوئے جائیں گے۔ اسی لیے اپنے بچوں کا جائزہ لیجیے، اپنے نوجوان بیٹوں کا، بھائیوں کا جائزہ لے، وقتاً فوقتاً ان کی تربیت کیجیے، دین سے ان کو جوڑیے، قرآن ان کو سمجھائیے، اللہ رب العالمین ذمہ داری لے لیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، اس خطبے میں جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اے الہ العالمین، اسی طرح ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ جو غلط راستے پر چل پڑے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو تو سیدھی راہ پر لگا دینا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنی یاد سے اور دینداری سے آباد کر دینا۔ اے الہ العالمین، ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے جو برائی کی لت میں ڈوب چکے ہیں، ہمارے نوجوان جن کو برائی کی لت لگ چکی ہے، اے الہ العالمین تیرے فضل و کرم کے ذریعے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ سیدھی راہ پر ان کو گامزن کر دے، ان کی تمام اخلاقی بیماریوں کو دور کر دے، ان کی تمام جسمانی بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے آنے والی قوم کی تو اصلاح فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأكبر.